ایک دن حضور راستے سے جا رہے، توجہ کریں، راستے سے سرکار علیہ السلام دیکھا ایک کتیا ہے، کتیا سمجھتے ہیں؟ کتیا، کتے کے مؤنث کو کتیا کہتے ہیں۔ کتیا بیٹھی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، لوگ راستے سے گزرتے تو سب کو گھور کے دیکھتی ہے، اس کو خوف لگتا ہے کہ اب بھی کہیں مجھے کوئی اٹھا نہ دے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو کھڑا کیا، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ دور سے گزرے، تاکہ یہ کتیا اپنے بچوں کو چین سے دودھ پلا سکے۔ آپ غور کریں، آپ مجھے بتائیں کائنات میں کوئی ایسا انسان جو کتوں سے بھی، کتوں کا بھی یہ خیال کرتا، جنہیں کتوں کا اتنا خیال ہے، کتوں کے بچوں کا اتنا خیال ہے، انہیں اپنے غلاموں کے بچوں کا کتنا خیال ہے، اپنے عاشقوں کے بچوں کا کتنا خیال ہوگا۔ لیکن بات اتنی ہے، ہم نے اپنے نبی کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق ہے۔ آئیے گفتگو سمیٹتے ہوئے، بات کتے کی نکل آئی تو مجھے ایک اور روایت یاد آئی۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں اس روایت کو لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، امام احمد ابن حنبل کو پتہ چلا ایک ایسے محدث ہیں کہ جن کے پاس ثلاثیات کی سند والی روایتیں موجود ہیں۔ ثلاثیات، اس دور میں لوگوں کو حدیث سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی حدیث سے، کہ لوگ ایک ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے، صرف ایک ایک حدیث معلوم کرنے۔ آج تو لوگوں کے اندر وہ ذوق بھی نہیں ہے، اب تو انٹرنیٹ پر اتنا علم آ گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی سیکھنا نہیں چاہتا اللہ ماشاءاللہ، اور جو سیکھتے ہیں وہ بھی بیچارے صحیح طور پر نہیں سیکھ پاتے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ اپنی جگہ ہے، لیکن جو علم کا فیضان صحبت سے ملتا ہے وہ حضرت انٹرنیٹ سے نہیں مل سکتا۔ لوگ انٹرنیٹ پر کچھ روایتیں پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو استاد حدیث کو سمجھا سکتا ہے وہ انٹرنیٹ نہیں سمجھا سکتا۔ آپ محتاج ہے کسی استاد کے، جیسے ڈبے کا دودھ پینے والا، حضور امیر محترم نے بڑی اچھی مثال دی تھی، جیسے ڈبے کے دودھ پینے والے میں ماں کی غیرت منتقل نہیں ہو سکتی، ویسے انٹرنیٹ کے ذریعے صرف حدیث اور قرآن پڑھنے والوں کے اندر استاد کے وہ جذبات منتقل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، وہ انٹرنیٹ پر تھا نا، وہ بس یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ نہیں، انٹرنیٹ یہ کیسے بتائے گا کہ یہ محدث کا کردار کیا تھا، کیریکٹر کیا تھا، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، فن کے اعتبار سے اس حدیث کا مقام کیا ہے، حسن ہے کہ صحیح ہے، حسن لے غیرہی ہے کہ لے ذاتہی ہے، شاذ ہے، متروک ہے، غریب ہے، کیا ہے، کس قسم کی یہ حدیث ہے، یہ تو پڑھنے پڑھانے سے پتہ چلتا ہے نا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انٹرنیٹ کے مفتی مت بنو، اپنے بزرگوں سے علم حاصل کرو، اس لیے کہ کتاب اپنی طرح کسی کو نہیں بنا سکتی، صحبت اپنی طرح بنا سکتی ہے۔ اسی لیے قدرت نے صرف کتاب نہیں بھیجی، کیونکہ قدرت جانتی ہے کتاب پڑھ کر کوئی فائدہ بھی اٹھائے گا، کوئی گمراہ بھی ہوگا، لیکن صحبت سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ جب اللہ کی کتاب مکمل طور پر، اللہ کی کتاب مکمل طور پر کسی آئیڈیل کے بغیر جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ ہونے کے خطرات تھے تو اللہ رب العزت نے ساتھ میں محبوب کو بھی بھیجا۔ کتاب پڑھنا لیکن صحبت ان کی بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، تب فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر ان کی صحبت سے ہٹ گئے، ان کے فیضان نظر سے ہٹ گئے تو اللہ کی کتاب بھی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اگر یہ قرآن نہیں کہتا نا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو میرے اندر ہمت کیا تھی کہ میں یہ کہتا کہ خدا کی کتاب سے بھی لوگ گمراہ ہو جائیں۔ جب خدا کی کتاب بھی پڑھ کر کے گمراہی کے چانسز ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بندوں کی کتاب کہاں لے جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کسی کی صحبت کی، تاکہ آپ کو کوئی سمجھانے والا ہو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، پہلے ہی پارے میں آپ اٹھا کر پڑھ لیں، قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي، اور پھر حیرت تو اس بات پر ہے کہ پہلے یہدی نہیں کہا، پہلے یُضِلُّ کہا، یعنی گمراہی کے زیادہ آثار ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، بس ٹھیک
سمیٹتے ہیں گفتگو، بات مکمل کرتے ہیں۔ تو علم کی بات تھی، ٹائم بھی ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے، بس بات سمیٹ کر مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک ایک روایت کے لیے دور دور کا سفر ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کو پتا چلا ایک ایسے محدث ہے جن کے پاس ثلاثیات ہیں، تو لمبا سفر کر کے اس محدث کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہ محدث صاحب جو تھے نا، توجہ اپنی طرف رکھیں، بس میں بات مکمل کروں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ وہ جو محدث تھے نا، جب ان کے پاس امام احمد ابن حنبل کون؟ یہ غوث پاک کے امام، جن کو غوث پاک اپنا امام مانتے، وہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل پہنچے اس محدث کے پاس، تو دیکھا کہ وہ محدث صاحب کتے کو روٹی کھلا رہے تھے، کتے کو روٹی کھلا رہے تھے وہ محدث صاحب۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے صرف سلام کا جواب دیا اور متوجہ ہو گئے کتے کی طرف۔ امام احمد ابن حنبل نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ قیمتی یہ کتا ہے، یہ کتے کی طرف متوجہ۔ جب وہ کتے کو روٹی کھلا چکے، کتا روٹی کھا چکا اور وہ فارغ ہو گئے کتے سے، کتا چلا گیا، تو امام احمد ابن حنبل کو کہتے ہیں میں نے آپ پہ توجہ نہیں دی، شاید آپ ناراض ہوئے ہوں گے، آپ کو برا لگا ہوگا۔ کہاں مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے جب وہ میری طرف توجہ نہیں کہا۔ دیکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی مخلوق کسی کے پاس کوئی مراد اور حاجت لے کر آئے اور وہ اس کی حاجت پورا کر سکتا ہے لیکن اس کی حاجت پوری نہ کرے، اس کی آس پہ پانی پھیر دے، اس کی امید پہ پانی پھیر دے، تو قیامت کے دن اللہ اس کی امیدوں پہ پانی پھیر کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اے احمد ابن حنبل، یہ علاقہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، ان علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ تو میں نے جب کتے کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ کتوں کا علاقہ نہیں، یہ کتا دور سے آ رہا ہے، اور یہ کتا میرے پاس آیا ہے تو یہ مراد لے کر آیا ہے تاکہ میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ اب میں اس کو کھانا اس لیے کھلا رہا تھا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق کی کوئی آس توڑ دے، اگر وہ مخلوق آس لے کر آئے، آس توڑ دے، تو اللہ قیامت میں اس کی آس توڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو میں نے اس کی امید اور اس کی آس کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے سوچا تم سے تو بعد میں بات ہو جائے گی، پہلے کتے کی مراد پوری کر دوں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اب مجھ سے تمہیں کوئی دوسری روایت میں نہیں تم سے سننا، میرے لیے بہت بڑا درس کی بات ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جس مذہب میں یہ بات ہو کہ اللہ کی مخلوق تمہارے پاس کوئی امید اور مراد لے کر آئے اور تم اس کی مراد پوری کر سکتے ہو، اور تم نے مراد پوری نہیں کہ اس کی آس توڑ دی۔ آقا کی حدیث ہے اللہ قیامت میں تمہاری آس توڑ دے گا، تمہاری امیدوں پہ پانی پھیر دے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اعمال چاہے تم کیسے ہی لے جاؤ کیونکہ تم نے کسی کی آس توڑی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو مذہب جانوروں کی آس توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوی بچوں کی آس توڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پڑوسیوں کی آس توڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ان کی امیدوں پہ پانی پھرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حیرت اس بات پہ ہے، ہم نے سمجھا مذہب صرف تسبیح پڑھنے کا نام، ہم نے سمجھا مذہب صرف داڑھی رکھنے کا نام، ہم نے سمجھا مذہب صرف سروں پہ ٹوپیاں پہننے کا نام۔ حیرت تو یہ ہے ہم نے اصل مذہب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم تو صرف رسومات کے پیچھے پھرتے رہے اور حقیقت سے ناواقف رہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عبرت کی بات ہے کہ کسی کی آس نہ توڑو، کسی کی امید پہ پانی نہ پھیرو۔ روزانہ ہم دن میں کتنی مرتبہ لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھیرتے ہیں، لوگوں کی آس توڑتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ماتھے پہ شکن لاتا ہے۔ حیرت ہے قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ کے جنت میں سیدھا چلے جائیں گے؟ جنت کا ٹکٹ ہے 5 وقت کی نماز۔ یاد رکھنا نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صرف نماز سے جنت نہیں مل سکتی جب تک پورے اسلام پر عمل نہ کرو، پورے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرو۔ کاش مسلمان اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھتے،